पुराना सियासत जो 70 साल से होता रहा है, उस सियासत से जिन्होंने जिससे हर जमात ने तौबा करके कहा कि ये सियासत हम फिर से नहीं करेंगे। पीटीआई जब मुशर्रफ का दौर में, पहले तो मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट खुद खान साहब होता था, मगर जब आमिर मुशर्रफ ने खान साहब को 100 सीट्स जो है वो रिग करके नहीं दिलवाए तो उनका लड़ाई हुआ। तो उसने तब भी जब सियासत करता था तो उस पुरानी सियासत की मुखालफत खान साहब करता था। मियां साहब जब तीसरी दफा आपने इतना, माशाल्लाह ये कौम, तीसरी दफा जब आपने मियां साहब को वजीर आजम बनाया तो उसने ये बात कहा था कि वो पुराना सियासत को वो छोड़ेंगे और नया सियासत लेकर आएंगे। मगर जब हुकूमत का मौका मिला पीडीएम को तो वो ही पुराना सियासत पे उतर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं अपना पख्तूनख्वा का तंजीम का, चित्राल का तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि हमारा जो आज का चित्राल का कन्वेंशन है बहुत ही कामयाब है माशाल्लाह। और हमारा ये पूरा सिलसिला जो आब्ताबाद से, मर्दान से, नौशहरा से, पेशावर से, दीर से और आज ट्राल तक का सफर रहा है, कन्वेंशन का सिलसिला रहा है, बहुत ही कामयाब रहा। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाएंगे। साथियों, चित्राल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मेरे लिए ये वो जगह है जहां से मेरा नानी बेगम नुसरत भुट्टो मुंतखब हुई थी। आप मेरे खानदान हैं, मेरे खानदान। जब भी मैं दुनिया भर में किसी से जो खास तौर पे जो चित्राल से ताल्लुक रखते हैं और हम मिल जाते हैं तो वैसे मुलाकात होता है जैसे एक भाई के साथ मुलाकात हो। चित्राल, किसी ने कहा कि चित्राल मेरा दूसरा घर है। चित्राल मेरा दूसरा घर नहीं, चित्राल मेरा घर है। चित्राल का औरतों को, खवातीन को सलाम पेश करता हूं, सलाम। आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। आप बेगम नुसरत भुट्टो के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, उसका मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। यहां बहुत मिसाइल है, बहुत मसले, पसमानदा इलाका है, गुर्बत, बेरोजगारी का अपना मसाइल है, महंगाई तो पूरा मुल्क में है, खास तौर यहाँ चित्राल में है। मगर इन तमाम मसाइल का हल, आप जियालों को मालूम है, इन तमाम का मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। ये आपको पता है कि ये हमारा तारीख रहा है, हम 3 नस्लों से ये काम करते आ रहे हैं। और हर बार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो हमने हर हुकूमत में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो महंगाई हो, इन तीनों मसाइल का मुकाबला किया। सबसे ज्यादा जो रोजगार के मौके हैं, अगर
چترال کے نوجوان کو روزگار کے مواقع ملیں تو سب سے زیادہ پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملا. اگر اس کے بعد یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ملا. یہ چترال کے عوام تھا جس نے پورے پاکستان میں یہ نعرہ مشہور بنایا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. جانتے ہیں اور میں انہی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور اکیلا تو بڑا مشکل ہے، مگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو کوئی مشکل نہیں. جس طریقے سے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جس طریقے سے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے دو آمروں سے ٹکرائیں تو اس لیے کہ ان کے شانہ بشانہ ان کے چترال کے بھائی کھڑے تھے. ساتھیوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ملک کا صورتحال دیکھتا ہوں. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے مسائل حل کروں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کا جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، وہ درد ہے، وہ دور کروں، وہ کم کروں. مگر نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سیاست چل رہا ہے، جس سمت پہ ہمارا ملک چل رہا ہے، تو ان مسائل میں کمی نہیں، ان مسائل میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا پرانا سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، ان تکلیفوں میں کمی نہیں، ان تکلیفوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. اس لیے اگر کام کرنا چاہتے ہو، اگر نیت صاف ہے، ارادہ ہے، تو کام بھی کیا جا سکتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سا پوٹینشل ہے. حکومت اگر کام کرنا چاہے، اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کام کرنا چاہیں تو بہت کام کرنے کا گنجائش ہے. مگر ان کا نیت ہی نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہو تو پھر ہم کام کریں. ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کا بھی حکومت بنے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لے، وہ اپنا جو ذاتی دشمنیاں ہیں اس پہ وہ اترائے، انتقامی کروائے کرے، انتقامی سیاست چلائے. اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے، وہ سیاستدان کا جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ان کو عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا، 18 سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا، 18 سال خدا نہ خواستہ 18 سال 18 مہینے جو ہم نے ساتھ دیا، ارادے تو بہت اچھے تھے. ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا، معاشی بحران سے نکالنا تھا، خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا. 18 مہینے جو ہم نے ساتھ دیا، ارادے تو بہت اچھے تھے. ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا، معاشی بحران سے نکالنا تھا، خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا تھا. کامیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے، محنت کرنے کے بجائے عوام میں اپنا 24 گھنٹے
عوام کی خدمت میں گزاروں یا میں وہ 24 گھنٹے اپنے ذاتی مسئلے اپنے ذاتی دشمنیاں پہ فوکس کروں. اور وہی ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹارگٹس رکھے تھے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے, معاشی بحران سے نکلنا ہے, سیاسی جمہوری بحران سے نکلنا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت اس ٹارگٹ پہ, ان ٹارگٹس پہ وہ پورا نہیں اترے. یہ جو میں آج کل شکایت کرتا آ رہا ہوں, بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے. یہ میں مطالبہ ویسے کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھڑوا. یہ تو ان کا مطالبہ ہے. میں تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں, مجھے یہ سکھایا گیا. ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے. ہمیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں. ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں. ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے,